بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. آپ دو ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ ہیں کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، آج کے خطبے کا عنوان بڑا ہی اہم ہے کہ قیام امن کیسے، امن کا وقوع، امن کا قیام کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. امن کا قیام اگر کسی دین کے ذریعے، کسی مذہب کے ذریعے ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جس کا پیغام
امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بابرکت کلام میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، اسلام ایک پرامن دین ہے، سلامتیوں والا دین۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے اسلام کو اپنی نعمت بتلایا، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جس دین کو میں نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین اسلام۔ ایک یہودی سیدنا عمر کے دور میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اتری ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہودی کا قرآن کا مطالعہ دیکھو، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، یہودی تھا، لیکن وہ قرآن سے واقف تھا، قرآن کو پڑھتا تھا۔ کہتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہم پر اترتی ہم اس کے اترنے والے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر نے پوچھا بتاؤ وہ آیت کون سی؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر نے کہا میں تجھے کیا پتا، جس دن یہ آیت اتری تھی وہ عید کا ہی دن تھا۔ یہاں یہ بات ذرا غور کرنی چاہیے کہ یہودیوں کا اسلام پر مطالعہ کی، اور ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کا مطالعہ، اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر، ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اس نے قرآن کو سمجھا اور آ کر پوچھا کہ ہم اس آیت کے اترنے والے دن کو عید کا دن بناتے ہیں، اور آج کے یہودی بھی، ان کا بھی قرآن پر، نبی کی بات پر بھرپور مطالعہ۔ افسوس اس مسلمان پر ہے جس کا اسلام سے بس ظاہری پیار سیکھنے کے لیے وہ طلب ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غرقت کا جو درخت ہے یہ نہیں بتائے گا یہ یہودیوں کا ساتھ دے گا، باقی دنیا کی ہر چیز، پہاڑ، ہر قسم کی چیز درخت بول کے کہے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے کافر کھڑا ہے اس کو مار، لیکن یہ درخت یہ نہیں بولے گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے اندر اس وقت انہوں نے نبی کی بات کو، نبی بھی ہمارا، انہوں نے اس نبی کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس نبی کو مانا ہی نہیں۔ ہمارا نبی، ہم اس پر ایمان لانے والے، اور انہوں نے اس کی بات کو اتنا لیا، انہوں نے پوری دنیا سے برکت کے درختوں کو اکٹھا کر کے ہر قسم کی نسل اس کی اپنے ملک کے اندر اگائی۔ یہی درخت ہے جو ہم کو بچانے والا، ان کا نبی کی بات پر ایمان، اور ہمارا
میں آگے اس بات پر تفصیل پر نہیں جانا چاہتا، ہم اپنے آپ پر خود غور کر کہ ہمیں نبی کی بات پر کتنا ایمان، ہم نبی کی بات کو کتنا ماننے والے۔ بات یہ تھی کہ اسلام دین پرامن دین ہے، سلامتی والا دین ہے۔ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ فرمایا ارحموا علی اہل الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان والے۔ اور ایک شاعر نے اس حدیث کی ترجمانی کی، اس نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پر رحم کرو، یہ اسلام کا پیغام امن، لوگوں کو دعوت اس چیز کی ہے کہ رحم کرنا ہے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور فرمایا ان الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کسی کا نقصان نہیں سوچنا، کسی کا برا نہیں سوچنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ اسلام کا پیغام امن ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ اور جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ انہوں نے یہ دعا مکہ کے لیے مانگی، اے میرے رب اس بستی کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس بستی کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کر۔ اس آیت کے اندر ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم نے مانگی، اس آیت میں 2 دعائیں۔ اس بستی کو امن والا بنا، پہلی جو دعا مانگی بستی کے پرامن ہونے کی، دوسری دعا مانگی اس کی معیشت کے لیے۔ ثابت یہ ہوا کہ معیشت اس کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے جب امن ہوگا، زندگی پرامن گزرے گی، پھر معیشت بھی درست ہوگی اور معیشت کے اندر بھی امن آئے گا اور فائدہ ہوگا۔ جب امن ہی نہ ہو زمین پر، جب دنگا فساد ہو، پھر بندے کے مالدار ہونے کا کیا مطلب؟ ہر وقت خطرہ رہے کہ مال لوٹا نہ جائے، ہر وقت خطرہ رہے کہ کوئی چور نہ آ جائے، زمین پر امن ہی نہ ہو، مالدار معیشت کمانے کا کیا فائدہ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے لیے پہلے پرامن ہونے کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد معیشت طلب کیا تھا۔ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق ادا کر۔ اور ہم سیدنا ابراہیم کی دعا کی قبولیت دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر قسم کا پھل موجود ہے۔ اسلام کا پیغام امن، حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اس آیت میں اکیلے ایک مومن کا ذکر کہ مومن اگر آپس میں لڑ پڑے، ایک مومن دوسرے مومن سے لڑ پڑتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، دونوں کے درمیان صلح کرو۔ اور پچھلی آیت کے اندر، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اس سے جو پیچھے آیت ہے اس میں پوری جماعت کا ذکر ہے۔ اگر 2 جماعتوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تیسرا بندہ آ کر ان 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرتا ہے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور زیادتی پر کسی کی معاونت نہ کرو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، اللہ کے احکامات کی تعلیم دو،
اس اللہ کے احکامات کو سکھاؤ، تقوی کا سبق دو، نیکی کا سبق دو، اور نیکی کا الٹ گناہ ہے، گناہ کی طرف نہیں بلانا، گناہ کی دعوت نہیں دینی، گناہ کی طرف کسی کی رہنمائی نہیں کرنی، والعدوان، زیادتی کی طرف کسی کو نہیں بلانا۔ زیادتی کیا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو شریعت سے دور کر لیتا ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر بلاتا ہے، پھر وہ زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، پھر زیادتی کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں بلانا، بلانا ہے تو نیکی کی طرف، فرما برداری کو اطاعت کی طرف بلانا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام امن ہے۔ اور حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا ظالم ہے، ظلم کرنے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، مجھ سے کسی کا پوچھ رہا ہے اور اس نے اس کو بھی جا کے تکلیف پہنچانی ہے، پھر آپ اس کی رہنمائی نہ کریں کہ فلاں جگہ آپ کو ملے گا، جا کر اس کو ڈھونڈ دیں۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے، اسلام جو پر امن اور سلامتی والا دین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اذا كان العبد في حاجة اخيه فإن الله في حاجته، جب بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورے کرنے میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا، فرمایا، واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جس بندے نے کسی مسلمان سے دنیا کی کسی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ، ہم میں سے ہر بندہ گنہگار گا، اس کے جو عیوب ہیں، بندہ اپنے عیب کو لوگوں سے چھپاتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن ہمیں اپنے عیوب کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے۔ ہمارے ان چھپے ہوئے عیبوں کو اگر کوئی جاننے والا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمارا ہر عیب جانتی ہے۔ اب بات یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کا عیب چھپایا، اگر کسی کو کسی دوسرے مسلمان کا عیب مل گیا، اس نے چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے عیب کو چھپا دیا۔ ہمارے عیب کیا ہیں؟ ہم نے گناہ کیا نا، گناہ ہی ہوتے ہیں نا ہمارے عیب۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں کسی کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی کے اندر سے کوئی خرابی ملے اور اس کو پھر معروف مشہور کیا جائے کہ فلاں بندے کے اندر یہ خراب، اس کا عیب ہے، اس کو چھپا لیں، پردہ ڈال دیں۔ اللہ عیب کے عیوب پر پردہ ڈال دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟
جو مومن نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواحدہ، وہ بندہ کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں. ہمسایوں کی قدر کرے. اسلام ہمیں کسی چیز کا درس دے، کسی چیز کا پیغام دیتا ہے. خیر خواہی کا درس، امن و امانتی کا درس، سلامتی کا درس، لوگوں کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا، ملنا بیٹھنا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب گھر میں کوئی چیز پکاؤ تو پھر شوربہ زیادہ بنائے، اکثر ماء، پانی زیادہ ڈالا کرو. کیوں؟ جو تمہارے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا بھی خیال رکھا کرو، ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. اسلام ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں میں سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کسی نے جواب نہیں دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا. ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہاں آپ ہمیں بتائیں، من خیرنا من شرنا، ہمارے برے لوگوں میں سے ہمارے بہتر لوگ کون ہیں، آپ ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں. یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، ایک واعظ کے لیے، ایک مقرر کے لیے کیا کہ پہلے لوگوں سے سوال اپنے سامعین سے پوچھا جائے کیا آپ کو اس خیر کے کام کے بارے میں بتاؤں. جب ان کی توجہ بڑھے، جب وہ آپ کی بات پر غور کرنے لگے، پھر آپ ان سے بات کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا. جواب پہلی دفعہ پوچھا نہیں جواب آیا. جب 3 دفعہ پوچھا انہوں نے کہا ہاں آپ ہمیں خیر کے بارے میں بتائیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آپ بھی خیر کے بارے میں پوچھنا چاہتے، خیر معلوم کرنا چاہتے تو سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، خیر کی توقع رکھی جائے اور اس کے شر سے امن میں رہا جائے. یہ بندہ بہتر ہے جس سے خیر کی توقع رکھی جائے. بندہ کسی کو ملے تو اس انداز سے ملے، یہ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کرتا، یہ ہمیشہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے. ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے تب ہم بہتر انسان ہیں. ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. یہی انسان سب سے بہتر ہے. فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سے سب سے برا وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے امن میں بھی نہ رہا. یہ بندہ سب سے برا. جب بھی اس کو ملو گالیاں دے، جب بھی اس کو ملو وہ غیبت کرے، چغلی کرے، لوگوں کا نقصان کرے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہی نہ ہو سکے. یہ بندہ سب سے برا. اور سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. جو بندہ بہتر ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں اور بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے ایک خوش اخلاق بندے کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے کا. اور یہی پیغام اسلام کا، امن کا پیغام ہے جو ہمیں امن کا درس دیتا ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے برتاؤ کا درس دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو سراپا امن، امن سے بھری ہوئی. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو امن کی دعوت دیا کرتے تھے. ایک معاہدہ دور جاہلیت کا بڑا مشہور حلف الفضول کا نام جس کو دیا گیا. اس معاہدے کی چند شرائط تھی کہ جو غریب ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا،
جو جنگیں سالوں سالوں سے چلتی ہیں وہ بند کی جائے گی، قتل و غارت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت اگر کوئی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایک مرتبہ بارش ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کی بات، ابھی نبوت نہیں آئی، نبی اسلام کو نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے کی بات۔ بارش آئی جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت بوسیدہ ہو گئی، لوگوں نے مال اکٹھا کیا، کعبے کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، معزز پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ہر قبیلے کی خواہش کے پتھر میں رکھوں، ہر سردار کا میں بڑا ہوں میں نے پتھر رکھوں۔ لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں نکل رہی، حتیٰ کہ جنگ چھڑنے والی تھی۔ ایک بزرگ شخص کہنے لگا ایسا کرو، کل صبح جو اس دروازے سے پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ لوگوں نے کہا ٹھیک۔ اگلے دن اس دروازے سے اگر کوئی داخل ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام آئے، لوگوں نے کہا جعل امین، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، سچا آ گیا، صدیق آ گیا، اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، رضینا ہو، ہم راضی ہو گئے، یہ جو فیصلہ کرے ہم اس کو قبول کر دیں۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام کا امن کو قائم کرنا کس طرح؟ کہا ایک چادر لے گیا، چادر لے گیا، کہا اس پتھر کو اس چادر کے اوپر رکھو، پتھر چادر پہ رکھا گیا، کہا ہر قبیلے کا سردار آ گئے، سردار آ گیا، کہا چادر کے کناروں سے پکڑو، سب نے چادر کے کناروں سے پکڑا، کہا اس کو اوپر اٹھاؤ، اوپر اٹھایا گیا، جہاں حجر اسود کی جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو نصب فرما دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ نبی جس کا پیغام امن کیا ہے، جس جگہ پر تلواریں چلنے والی تھی، جنگ ہونے والی تھی، سرداروں میں جنگ ہونے لگی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، تمام وڈیروں کو اکٹھا کر کے سب کے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرما دیا۔ جب آپ کا فیصلہ ہوا سب کے سب خوش۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبوت سے پہلے کی بات، نبوت کے بعد نبی علیہ السلام کی امن کی کیا خوبی مثال ہے۔ آپ کے اندر عفو درگزر، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، شروع اسلام میں پہلے تو بڑے حامی تھے، پہلے تو بڑے ماننے والے، بڑا نیک ہے، سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، جب یہ کہا تو پھر اب مخالف ہی مخالف کھڑے ہو گئے۔ وہ جو صدیق کہنے والے تھے، وہ جو امین کہنے والے تھے، اب انہوں نے برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بڑی تکلیفیں ڈھائی گئی، فتح مکہ کا موقع ہے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ سے پھر آئے، مکہ کو جب فتح کیا وہاں پر کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، سن لو آج میں تمہیں وہ اعلان کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، جاؤ جس نے مجھ پر ظلم کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے نبی علیہ السلام کو سب نے اب تسلیم کر لیا، آپ کی قوت کو مان لیا گیا، اسلام کی قوت کو مان لیا گیا۔ اب نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، جنہوں نے مکہ سے نکالا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بند کر دیا، ان سے بھی بدلہ لے سکتے تھے۔ وہ ابو سفیان جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، اس سے بھی بدلہ لے سکتے تھے،
اور اس سے بڑھ کے امن کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نبی نے اعلان کر دیا جو بندہ امن میں آنا چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، میں اس کو بھی امن عطا کرتا ہوں۔ اتنی نبی نے امن کی دعوت دی، پرامن دعوت نبی علیہ السلام نے دی۔ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلا کام یہ تھا جو مہاجرین تھے ان کے رہنے کا بندوبست کرنا، رہتے کس طرح، ان کا گزر بسر کس طرح ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ نبی کی تعلیمات کا ایسا اثر ہوا انہوں نے اپنے مال کو بھی آدھا تقسیم کر دیا، جو نبی نے ان کا بھائی بنایا تھا اس کو دے دیا۔ ایک نے تو کہا اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کو کہیے جب وہ عدت پوری کر لے اس سے نکاح کر لے۔ نبی نے جب تعلیم دی، امن کی تعلیم دی، صحابہ کرام پر جو اثر ہوا آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر ان کی تربیت کا کیا اثر ہوا کہ اگر وہ سخت تھے تو دشمنوں کے ساتھ سخت تھے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سخت تھے، لیکن اپنے ساتھ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ان کی حالت یہ تھی رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پرامن تعلیم۔ سمامہ بن اسال ان کو جب لایا گیا، مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی، آپ نے کہا سمامہ میری طرف دیکھو، میری بات کو سنو۔ اس نے کہا ان تنعم تنعم علی منعم، ان تقتل تقتل زاد من، اگر تو احسان کرے گا احسان کا بدلہ تجھے احسان ملے گا۔ مطلب کیا تھا؟ چھوڑ دے گا اچھا صلہ تجھے دوں گا، لیکن سن لے اگر قتل کرے گا پھر قتل کا بدلہ قتل ہی۔ نبی علیہ السلام امن کی دعوت دے رہے، اس نے کہا ٹھیک ہے احسان کرو گے احسان کا بدلہ احسان، اگر مجھے قتل کرو گے، پیچھے بدلہ لینے والے بڑے ہیں، تجھ سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے کہا میرے چہرے کی طرف تو دیکھو، کہا تیرا چہرہ سب سے بدصورت چہرہ، کہا میری بستی کی طرف دیکھو، کہا تیری بستی بھی سب سے بدصورت بستی، کہا میرے دین کی طرف، کہا تیرا دین بھی تمام ادیان میں سے سب سے بد دین، سب سے برا دین۔ پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اس پر کیا اثر پڑا؟ اس نے نبی کو برا بھلا کہا، نبی کو برا بھلا کہا، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کہا سمامہ کو بس باندھے رہنے دو، اس کا خیال کیا گیا۔ 3 دن ہوئے، 3 دن تک آپ پوچھتے رہے، وہ یہی جواب دیتا رہا، کہا اب اس کو رہا کر۔ صحابہ کرام پریشان، جس نے اتنا تنگ کیا اتنی باتیں کی، اب رہا، نبی کا حکم ہوا، صحابہ نے اس کو رہا کر دیا۔ جانتے ہوئے اس نے سوچا میں نے اس پر اتنا برا بھلا اس کو کہا، اتنی باتیں کی، اور اس نے اس کے بدلے میں مجھے رہا کر دیا، یہ واقعی اللہ کا نبی ہوگا۔ سمامہ بن اسال کہتے ہیں میں جتنی تیزی سے بھاگ کے جا رہا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس آیا، نبی کے قدموں پہ آ کر میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی نے دیکھا، کہا سمامہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جب چھوڑا تھا تب تجھے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا، ساری زندگی کے لیے تیری زلفوں کا اسیر بن چکا۔ سمامہ بن اسال پر نبی کی پرامن تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ نبی کو اس نے برا بھلا تو کہا، لیکن نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اثر یہ ہوا ایک علاقے کا وہ گورنر تھا یمامہ کا، جہاں سے مکہ کی گندم جاتی تھی، وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا آج کے بعد مکہ میں گندم نہیں بھیجوں گا، جس نے آپ کو تنگ کیا، جن لوگوں نے آپ کو برا کہا، میں ان کو گندم دینے کے لیے تیار ہی ہوں، ان کو غلہ نہیں دوں گا۔ وہ پریشان، وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ سمامہ کو کہو کہ ہمارے لیے غلہ جاری کریں۔ نبی کا حکم ہوا، سمامہ نے تب جا کے غلہ جاری۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم۔ ایک شخص ہے بدو دیہاتی تھا،
آ کر 2 اونٹ لے کر آیا. نبی علیہ السلام نے دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی, گلے میں رکھی ہوئی تھی. اس نے چادر کو کھینچا, چادر کے اس دھاری دار ہونے کی وجہ سے نبی کی گردن پر نشان آیا. کہنے لگا اے نبی تیرے پاس جو مال آیا ہے نہ تیرے باپ کا ہے نہ تیرا ہے, اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے. نبی علیہ السلام نے کہا بات تیری ٹھیک ہے, نہ یہ مال میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے, میں تجھے مال دوں گا لیکن جو تم نے میری چادر کھینچی ہے میں اس کا بدلہ لوں گا. اس نے کہا آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے. تو میں کیوں؟ تاکہ آپ نے ساری زندگی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ نبی نے کہا جاؤ اس کے 2 اونٹ ہیں, ایک کو جو سے بھر دو ایک کو انار سے بھر دو, دونوں اونٹوں کو مکمل طور پہ بھر کے اس کو ساتھ دے. پورا بھلا کہا گیا. طائف والوں نے پتھر برسائے. فرشتہ آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دو 2 پہاڑوں کے درمیان پوری بستی کو مسل کے رکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہوں نے ابھی مجھے سمجھا ہی نہیں, انہوں نے ابھی مجھے جانا ہی نہیں. یہ مسلمان نہیں ہوئے, ان کی نسلیں آگے آئیں گی جو اسلام کو قبول کر دیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن تعلیم. آپ سراپا امن, لوگوں کو امن کا درس دیا, حسن سلوک کا درس دیا, خیر خواہی کا درس دیا, اچھے کردار کا درس دیا, بہترین اخلاق کا درس دیا. بہترین مومن بھی اس کو کہا تھا جس کا اخلاق سب سے بہترین. یہ ہے اسلام کا پیغام. امن قائم ہو سکتا ہے توحید کے ذریعے. اللہ نے قرآن میں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, یہی لوگ امن کے اندر ہیں, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق مارنا, حق تلفی کرنا. یہ ظلم کی لفظی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی پریشان ہو گئے. کچھ نہ کچھ تو بندے سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ عبادت میں رہ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ عام معاملات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ کمی کوتاہی ہو جائے بندہ امن سے نکل گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ظلم کو تم سمجھ چکے ہو یہ وہ ظلم نہیں, یہ تو وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کی تھی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم. جہاں پر شرک ہوگا, جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا, وہاں سے امن اٹھ جاتا ہے. امن تب قائم ہوگا جب زمین کے اوپر اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دیتے, اور ان کی پکار وہ سن ہی نہیں سکتے, ان کی بات کو لٹا ہی نہیں سکتے. اللہ کیا کہتا ہے, مجھ سے مانگو تو صحیح نہ تمہیں عطا کر. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. رب خود آوازیں دیتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو پہلے آسمان پر آتا ہے. کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت گناہ کرنے والے کو رات کے وقت آواز دیتے ہیں, اور دن کے وقت گناہ کرنے والے آجا میرے در پہ مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کروں. رات کے وقت گناہ کرنے والے کو دن میں آواز دیتے ہیں اور یہاں میرے پاس معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, معاشرے کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا آپ نے سیدنا معاذ کو بعض نصیحت کی, فرمایا اے معاذ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. تجھے کاٹ دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے,
اور تیرا کچھ بھی نہ بچے، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرا۔ یہ اسلام کا پیغام، پیغام امن، توحید کے ذریعے اللہ کی خالصت، اللہ کی عبادت کے ذریعے بندہ امن قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح امن وحدت انسانیت کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے۔ ایک امت بن کے، کان الناس امتا واحدہ، ایک امت بن جائے، لوگ سب کے سب اوروں کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی ماننے والے، اللہ کے رسول کی ماننے والے بن جائیں، اس پر بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اور لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ فرمایا کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ اگر فضیلت اگر کسی چیز پر ہے، بالتقویٰ، تقویٰ کی بنیاد پر کسی کو فضیلت ملے گی۔ اللہ کے ساتھ ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کے ڈر میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والا بندہ کتنا ہے، تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ملے گی۔ آپس کے اندر کس طرح حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک لوگوں کا گروہ بیٹھا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہو اندر جو ایک بندے کو پکڑ لے، اس کی بےزتی کرے تاکہ ہماری یہ مجلس خوشگوار بنے۔ ایک کی بےزتی ہو رہی ہے، مجلس خوشگوار ہو رہی ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک قوم، لوگوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح عورتوں کی بھی ایک جماعت دوسری جماعت کی مذاق نہ اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، اور جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں تم سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر۔ اسلام کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے گندے نام بھی نہ بلاؤ۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فسق جو ہے برا نام۔ ایک بندے کا خوبصورت اچھا سا نام ہے، اس کو چھوڑ کے اور گندے گندے عام گندی گندی چیزوں کے نام پر لوگوں کے نام رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اگر ہم ایک بندے کو اس کے اصل نام سے بلاتے ہیں، اس میں بندے کی تکریم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک معیار، اس کی قدر ہوتی ہے۔ جو اس کا نام ہوتا ہے اس نام سے اس کو بلایا جائے۔ قوموں کو بھی نہ بگاڑو۔ اللہ نے یہ قومیں بھی نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے مرد پیدا کیے، عورتیں پیدا کیے، کیوں؟ اور پھر قبیلے بنائے۔ قبیلے بنانے کا مقصد کیا؟ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ بہتر نہیں ہے جو اچھی قوم کا ہو۔ جس نے کہا کہ میں بلوچ ہوں بس میری چلنی چاہیے، اللہ کے یہاں وہ بہتر نہیں۔ جس نے کہا میں صدیقی ہوں میری چلنی چاہیے، اللہ کے یہاں بہتر نہیں۔ اللہ کے یہاں بہتر وہ ہے، اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے تقویٰ کا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، اسے مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آپس کے اندر امن، آپس کے اندر انسان کو انسان سمجھا جائے، امن قائم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح امن کا ایک ذریعہ یہ ہے عدل و انصاف۔ اللہ عدل و انصاف کو بڑا پسند ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی آپ کے سامنے فیصلہ رکھا جاتا ہے، اس کی سائڈ نہیں لینی جہاں سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، جہاں سے آپ کو زیادہ عزت ملتی ہے، جہاں سے آپ کو زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ طرفداری اس کی کرنی ہے جو حق پر ہوگا۔ حق پر فیصلہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔
اور اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کے ذریعے بھی امن قائم ہو سکتا. اسلام کا پیغام تو یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب ہی نہ کرو. جو ایسے کام جو بندے کو زنا کے قریب لے کر جانے والے ہیں وہ کام ہی نہ کرو جو زنا کی طرف دعوت دیتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بے حیائی، یہ تو برا راستہ ہے، یہ تو گندا راستہ ہے. لوگ تب بھی امن میں آ سکتے ہیں جب اپنی عزت کی حفاظت کریں. اسلام کس قدر عزت کی حفاظت کرتا ہے. قرآن میں آتا اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مومنوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا دو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر. یہ دو عمل ایسے ہیں، نظر جب جھکتی ہے اس کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے. شرمگاہ کی جب بندہ حفاظت کرتا ہے بندے کی حیا کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا کا مادہ ہی ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتا ہے. اور یہ اسلام اجازت نہیں دے رہا جو مرضی کرتا ہے. مطلب جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. حیا تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. حیا جب پیدا ہو جاتی ہے پھر بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اپنے ساتھی کو حیا کے اوپر جو ہے نا وعظ نصیحت کر رہا تھا. آپ نے فرمایا دع، اس کو چھوڑ دے، اس کو وعظ نصیحت نہ کر. ان الحیاء من الایمان، جس بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے حیا اس کے اندر آتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، حیا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. سامعین محترم، یہ کچھ باتیں تھیں قیام امن کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اسلام کا پیغام امن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سراپا امن ہے. ہم امن قائم کر سکتے ہیں افضل گزر کے ذریعے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے امن قائم کیا. ہم امن قائم کر سکتے ہیں توحید کے ذریعے، ہم امن قائم کر سکتے ہیں وحدت انسانیت کے ذریعے، ہم امن قائم کر سکتے ہیں اللہ کو عبادت کے ذریعے، ہم امن قائم کر سکتے ہیں عدل و انصاف کے ذریعے، ہم امن قائم کر سکتے ہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ذریعے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بس میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک پاکستان میں امن برپا کر دے. اور یہاں پر امن تب ہی واقع ہوگا جب اس پاک سرزمین کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس زمین کو حاصل کیا گیا تھا، جب اس زمین پر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا تب جا کر اس زمین پر امن آئے گا. جاؤ جتنے مرضی نظام آزما لو، جو مرضی نظام آزماؤ، جب تک نظام مصطفیٰ کو نہیں لاگو کرو گے تب تک اس سرزمین پر امن نہیں آ سکتا. اس پاکستان پر امن قائم کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے. رمضان کا بابرکت نہیں، پچھلے جمعے بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ اپنے پاکستان کے لیے اللہ سے زیادہ دعا کی. اللہ اس پاکستان کے اندر امن برپا فرما، امن قائم فرما. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ دین کا کام لے، ہمیں موت دے تو اسلام پر اور موت دے تو شہادت والی موت عطا کرے. وآخر دعوانا